ظاہر بڑے نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، وہ قیامت کے دن پیچھے ہوں گے. اور جو لوگ اتنے اعمال کرنے والے نہیں ہیں لیکن فرائض پہ عمل کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں اور والدین کی خدمت کرتے ہیں نا، وہ ان لوگوں سے کہیں آگے ہوں گے. اور یہ کہیں گے یہ کیسے، یہ کیا ہو گیا اللہ، کہیں یہ ماں باپ کی خدمت کرتا تھا. اور یہ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ اولاد نے اپنے ماں باپ کو صرف اور صرف یہی سمجھ لیا ہے کہ یہ پیسے دینے کی مشین ہے، اور یہ جو ماں ہے یہ بس میری خدمت کرنے کی مشین ہے. That's the vision. When my nation does 15 practices, calamity befalls it. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ ایک آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس سے ماں راضی اس سے اللہ راضی، کیونکہ اللہ پہلے راضی ہوتا ہے پھر ماں راضی ہوتی ہے. اللہ راضی نہیں ہے تو ماں کبھی راضی نہیں. Who have actually terminated our humanity and who are actually converting us to machines as well. Okay? Zombies, insensitive people who have a very myopic vision, چھوٹا سا vision ہے، ان کی بس یہی سوچ ہے کہ کھا لے پی لے جی لے، اور کسی کا انہوں نے نہیں سوچنا. اور you can test it. آپ یہ بچوں سے پوچھ لیں، OA لیولز کے بچوں سے کہ بیٹا تمہاری امی یا ابو کون سی میڈیسن کھاتے ہیں. اگر کھاتے ہیں ان میں سے شاید چند ایک کو پتا، کیونکہ نہ کبھی کھلائی ہے نہ کبھی لا کے دی ہے. کیونکہ ویژن یہی ہے نا کہ بس ماں نوکرانی ہے، باپ ATM کی مشین ہے. اصل میں تو یہی ہو رہا ہے، اور یہ بھی قیامت کے سائنز ہیں. ابھی آگے آ رہا ہے کہ جب سلیو گرل اپنے آقا کو when the slave woman will give birth to her master then wait for the hour. کیا مطلب ہے کہ عورت جو ہے وہ نوکرانی ہوگی اور وہ اپنے آقا کو جنم دے گی. اور یہ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ اولاد نے اپنے ماں باپ کو صرف اور صرف یہی سمجھ لیا ہے کہ یہ پیسے دینے کی مشین ہے، اور یہ جو ماں ہے یہ بس میری خدمت کرنے کی مشین ہے. That's the vision. When my nation does 15 practices, calamity befalls it. It was asked, and what are they, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب میری امت 15 چیزیں پریکٹس کرے گی تو پھر ان پہ کلیمٹی آئے گی، ان پہ فتنہ آئے گا، ان پہ پرابلمز آئیں گی. وہ بہت لمبی لسٹ ہے، لیکن میں نے جو ریلیونٹ لسٹ ہے وہ نکالی ہے. اس میں زکوٰۃ نہ دینا ہے، اس میں جھوٹی گواہی نہ دینا ہے، وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. When a man obeys his wife but disobeys his mother, when a man treats his friend well but is harsh and distant with his father, سبحان اللہ. یعنی باپ بات کرے تو غصہ چڑھے، فرینڈ بات کرے تو بہت خوشی سے جواب دیں. باپ صرف یہ پوچھ لے کہ بیٹا آج کیا کیا، کیا حال ہے، تو اس پہ غصہ چڑھنے لگے. باپ ڈرائیونگ کے دوران سیٹ پہ بیٹھ جائے، ویسے کچھ کویسچنز کرنے لگ جائے یا کچھ سمجھانے لگ جائے تو غصے سے چہرہ لال ہو جائے اور باپ کو غصے سے جواب دیا جائے. لیکن کوئی دوست ساتھ بیٹھا ہے تو پھر چہرہ کھلا ہوا ہے اور بڑا مزہ آ رہا ہے، بہت شوگر لگ رہا ہے. سو وی آر سینگ آل دیز تھنگس ٹوڈے. اور یاد رکھیں کہ یہ بات بار بار میں کہتا ہوں کہ ایک فارمولا ہے لائف کا، اور یہ میں نے خود وٹنس کیا ہے کہ the quickest way to destroy yourself is to start misbehaving with your mother. جس اولاد نے ماں سے بدتمیزی شروع کر دی then he or she should count her days or his days. پھر وہ بس ڈیز کو کاؤنٹ کرے کہ کب تباہی آتی ہے میرے اوپر. اور یہ لائف کا ایک فارمولا ہے. اینڈ سیم گوز فار فادر ایز ویل، کہ جب فادر کی باتوں پہ غصہ چڑھنے لگے اور ہم ان کو ٹائم بھی نہ دیں. دیکھیں نا کتنا گیپ ہے، کلچرل گیپ ہے. ان کو اسمارٹ فون یوز نہیں کرنا آتا، ان کو ونڈو انسٹال نہیں کرنی آتی، ان کو لیپ ٹاپ یوز نہیں کرنا آتا. تو ہم دوست کی ونڈو انسٹال کرنے تو رات کو 2 بجے بھی پہنچ جائیں، لیکن والد محترم اگر ویسے ہی کہہ دیں کہ بیٹا ذرا مجھے بھی کچھ سکھا دو، تو ہمیں غصہ چڑھنے لگے اور وہ ہمارے غصے کو فیل کریں اور سوچیں کہ ان کا کتنا دل دکھتا ہوگا کہ یہ کیوں مجھ سے ایسے بات کرتا ہے، میں نے آخر اس کو کہہ کیا دیا ہے، میں نے آخر اس سے کیا اس کا بگاڑ کیا دیا ہے. سو دیٹ از ون آف دا سائنز آف دی آر. ظاہر بڑے نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، وہ قیامت کے دن پیچھے ہوں گے. اور جو لوگ اتنے اعمال کرنے والے نہیں ہیں لیکن فرائض پہ عمل کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں اور والدین کی خدمت کرتے ہیں نا، وہ ان لوگوں سے کہیں آگے ہوں گے. اور یہ کہیں گے یہ کیسے، یہ کیا ہو گیا یا اللہ، کہیں گے یہ ماں باپ کی خدمت کرتا تھا. کہ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اگر کوئی والدین کہتے ہیں کہ آپ مثال کے طور پہ نماز نہ پڑھیں، داڑھی نہ رکھیں، پردہ نہ کریں، تو کیا کرنا چاہیے بندے کو جو کہ بڑا مطلب دین کو فالو کرنا چاہتے ہیں؟ سسٹرز کا اور بردرز کا یہ کویشچن ہے. وہ تو ان کے پاؤں پڑ جائیں گے، پاؤں چومیں ان کی. یقین جانے ابن سیرین رحمہ اللہ کہتا ہے کہ اپنی، واللہ ابن سیرین رحمہ اللہ امام ہے، اپنی گال کو نا مٹی پہ لگاتے ہیں. اچھا. اور کہتے ہیں کہ ماں والدہ اس پہ قدم رکھیں تاکہ مجھے اجر ملے، تاکہ میرے درجات بلند ہوں. یہ امام کہہ رہا ہے. تو میں اور آپ کون ہے بھائی؟ ہو آر یو ٹام ڈک اینڈ ہیری؟ اپنی والدہ کے پاؤں پڑ جائیں، چومیں قدم ان کے اور ان کو کہیں اماں جی
یہ کر نہیں سکتا اللہ کے نبی کا حکم ہے, لیکن بی دا بیسٹ آف پیپل, یعنی ان کو دبائیں, ان کو خیال رکھیں, ان کو جو مرضی, یہ نہیں کہ نہیں اللہ کے نبی کا حکم ہے میں بات نہیں مانوں گا. علم جو ہے نا وہ ہمیں حمل کر کے حمل کرنا عملی طور پہ صحیح, ہم نے علم جھاڑنا نہیں پیرنٹس کے سامنے, جھاڑنا داڑھی حدیث 4 حدیثیں سنا دیں داڑھی کے اوپر, مطلب جس نے بولنا سکھایا آپ کو اس کے سامنے آپ دلائل پیش کر رہے ہیں, اس کے سامنے آپ اپنی زبان کی تیزی دکھا رہے ہیں جس نے بولنا سکھایا آپ کو. اور ایون آپ کو پتہ سلف صالحین نے نا ایگزیکٹلی اس بات کو سمجھا. یعنی ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان سے لوگ آ کے ملتے ہیں نا جو والدہ اپنی والدہ کے ساتھ ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں جب بھی وہ اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں وہ یوز ٹو تھنک دیٹ ہی از ill, بیمار ہیں وہ. کیوں؟ کیونکہ وہ اتنے اسکویز ہو کے اور اتنے ویک اور میک ہو کے بیٹھے ہوتے تھے. اور کہتے ہیں کہ I sit with my parents I never eat it, اس برتن سے جہاں سے وہ کھا رہے ہوتے ہیں, I fear کہ میرے ہاتھ اس چیز پہ چلا جائے, اس بوٹی پہ چلا جائے جس پہ ان کی نظر ہو اور میرے اعمال نہ برباد ہو جائے. یعنی محمد بن منکدر, ہاں کون سے شیخ تھے جو جن کی ماں نیچے بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ اوپر والی سٹوری پہ ہی ڈزنٹ گو, شیخ مختار شکیتی. ہاں مطلب دس از این ایکسٹریم لیول آف رسپیکٹ کہ کہیں وہ ماں کے ادھر اوپر نہ یہ میرے لوگ قدم آ زندہ ہیں, جائیں. یہ لوگ زندہ ہیں, ابھی بھی زندہ ہیں کہ جو اپنی والدہ کی اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اوپر نہیں جاتے. ایون شیخ یہ جو ہے نا محمد منقدری بھی سلف صالحین میں سے ہیں, کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں کے ساری رات پاؤں دباتا رہا اور میرا بھائی دوسرے کمرے میں ساری رات تہجد پڑھتا رہا. If you ask me, I will never replace my night with his night. پیرنٹس ول کم فرسٹ, ان کی نیڈ, ان کی ضرورت, اور جیسے ہی وہ اولڈ ایج میں جانا شروع ہو جاتے ہیں, جیسے وہ ایک سرٹن ایج میں جانا شروع ہوتا ہے, ان کی نیڈز بڑھیں گی. اور تبھی جو آیت بھی ہے نا اس میں کہا وین دے ریچ اولڈ ایج, تب آف نہیں کہنا, کیونکہ جب وہ اولڈ ایج میں جائیں گے تو آپ کے پاس موقع آف کرنے کے زیادہ آئیں گے. دے ول بیکم تھوڑے سے اریٹیٹنگ, وہ ایسی باتیں کریں گے, بار بار بات پوچھیں گے, بھول جائیں گے, آپ کو چھوٹی چھوٹی بات پر چڑھنا شروع ہو جائیں گے, بیکاز دے آر گیٹنگ سلوور فزیکلی مینٹلی. اب وہ اپنی جوانی والی اسٹیج پہ نہیں, اب ان کے لیے چیزیں مشکل ہو رہی ہیں, تو دے آر ناؤ ایکسپیکٹنگ. مجھے لگتا ہے کبھی کبھی پیرنٹس ڈونٹ لائک ٹو بی ڈیپینڈنٹ آن دا چلڈرن کبھی بھی, بٹ اب وہ ہو جو رہے ہوتے ہیں نا وہ عجیب سی, بیکاز انہوں نے ساری عمر یار ہمیں پال پوس کے بڑا کیا, وہ کہتے ہیں یار یہ کل کا بچہ, اب میں اس پہ ڈیپینڈنٹ کیسے ہو سکتے ہو جاتے ہیں. ہاں لیکن اب ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ چیز ان کے لیے مشکل ہو رہی ہوتی ہے, تبھی ایٹ دیٹ ٹائم دیٹس وین دے نیڈ اس دا موسٹ. ہمیں نا اپنے پیرنٹس کو جس طرح ویژولائز کرنا چاہیے ایز ہمارے ہیروز اور کنگز اینڈ کوئنز, جو ہمارے ذہن میں سب سے زیادہ رسپیکٹفل آدمی دنیا میں ہو سکتا ہے نا, صحیح بات ہے, پیرنٹس کو اس کے اوپر لے جائیں. انسانوں میں اوبیسلی جس کو آپ سمجھتے ہیں نا یار یہ بندہ کمال ہے, بہترین ہے, اس کی میں سب سے زیادہ عزت کروں, جو بھی اس پیرنٹس کو اس اوپر رکھ لیں ریگارڈلیس آف. مطلب یہ کانسیپٹ ہونا ہی نہیں چاہیے انہوں نے میرے ساتھ کیا کرنا ہے, یہ ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ انہوں نے بہت کچھ کر دیا. اگر زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے نا اب تو کچھ کر سکتے ہیں, تو اگر ابھی بھی نہ سیکھا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہمارا. کیونکہ عبداللہ بن نماز کہتے بھی ہیں نا کہ جو شخص ان باتوں کو جاننے کے بعد بھی کچھ عمل نہ کر سکا تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے یہ دعا پڑھے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یعنی جو لیک کر ہے نا اور حق مطلب ایکسیلنٹ نہیں بن پا رہا, برا بننا تو یا وہ تو دور کی بات ہے نا, وہ تو پھر آپ کے سارے اعمال برباد, لیکن جو ایکسیلنس نہیں اختیار کر پا رہا اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے پڑھے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. والدین کے حقوق کے اوپر کہ ہمارے دین اسلام میں والدین کو راضی رکھنا کتنا ضروری ہے. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ ایک آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس سے ماں راضی اس سے اللہ راضی, کیونکہ اللہ پہلے راضی ہوتا ہے پھر ماں راضی ہوتی ہے. اللہ راضی نہیں ہے تو ماں کبھی راضی نہیں. تو ان کے جانے سے پہلے ایک ایک کر کے سب نے پار لگنا ہے. اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو اللہ ان کو صحت والی بہترین زندگی نصیب فرمائے, لیکن یہ ایک زندگی کی حقیقت ہے کہ ایک دن سب نے اللہ کے پاس اکٹھے ہونا ہے. تو والدین مل جائیں نا, بوڑھے والدین مل جائیں تو ان سے راضی نامے پہ دستخط لینا بہت ضروری ہے. وہ اگر راضی ہو جائے نا تو ان کی اور خدمت کریں تاکہ وہ مزید راضی ہو. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک آڈیو میں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ اللہ کے اتنے پیارے جو ہے وہ پیغمبر ہیں, محبوب ہیں, تو آپ اتنا روتے کیوں ہیں, رات کو روتے ہیں اور نا اتنی عبادات کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ جو اللہ نے میرے اوپر احسان کی, جو اپنی رحمت کی ہے, کیا میں اس کا شکر بھی ادا نہ کروں. یعنی کہ اگر آپ کو والدین کہہ دیں, اس بات کو سمجھیے گا کہ بچے ہم آپ سے راضی ہیں, تو جب آپ کو یہ سند مل جائے کہ والدین راضی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے, مزید خدمت کرنی ہے. ویسے ہی اگر اللہ آپ کو کہہ دے کہ آپ کی عاقبت جو ہے وہ
کلیئر ہے آپ جنت میں جانے والے ہیں. تو جیسی آپ کو یہ خبر ملے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ مزید عبادت کرنی ہے. تو جو اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کو جب خوشخبری سنا دی جاتی ہے دنیا میں ہی تو وہ مزید عبادت کرتے ہیں. اسی طرح سے اللہ کے حوالے سے والدین کی خدمت کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے. جس نے دیکھنے والے رب کو، یعنی کہ جو آپ کو ظاہر پال رہا ہے، آپ کا خیال رکھ رہا ہے، آپ سے محبت کر رہا ہے، اس کو نہیں مانا تو وہ بغیر دیکھے اللہ کو کیا مانے گا؟ تو والدین کی خدمت بہت ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم ترقی کے نام پہ، کامیابی کے نام پہ نکل جائیں اور والدین کو پوچھے ہی نہ. تو آپ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے والدین آپ سے راضی نہ ہوں.